بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ ہمارے اس سلسلے میں اس کا نمبر ہے حدیث نمبر 16۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو ہمیشہ کے لیے جو قیمتی ترین تعلیم دی گئی ہے، تو اس کی مناسبت سے آج کی ہماری اس ملاقات کا عنوان ہے غصہ دین و دنیا کا خسارہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے بار بار متعدد مرتبہ اپنی یہی گزارش دہرائی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ وصیت فرمائیے، لیکن ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہی جواب دہرایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے، جہاں اس کا نمبر ہے 1661، کتاب الادب۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ کے لیے دنیائے انسانیت کے لیے اور بالخصوص اپنی امت کے لیے، اہل ایمان کے لیے، یہ اہم ترین پیغام اور یہ قیمتی ترین وصیت کہ غصہ نہ کیا کرو۔ تو اس سے یہی بات بخوبی واضح ثابت ہوتی ہے کہ غصے سے ہمیشہ بچتے رہنا یہ انتہائی ضروری و لازمی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے غصہ انسان کی صحت کا دشمن ہے، غصہ انسان کی عقل کا دشمن، غصہ انسان کے دین کا دشمن، اور غصہ انسان کی دنیا کا دشمن، غصہ انسان کے لیے آخرت کا بھی دشمن کہ انسان کے لیے آخرت میں تباہی و بربادی، دنیا میں بھی تباہی و بربادی اور بے عزتی و رسوائی، اور یہ کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ بات بے بات بہت زیادہ غصہ دکھایا کرتا ہو، تو پھر حقیقت یہی ہے کہ وہ بہت سے جسمانی و نفسیاتی و اخلاقی و روحانی قسم کے امراض میں مبتلا ہو کر جلد ہی وہ راہی ملک عدم ہو جایا کرتا ہے، کہ بہت سے امراض کا وہ شکار ہو کر رہ گیا غصے کی وجہ سے، اور پھر انہی امراض کی وجہ سے اس کی موت جلد واقع ہو جایا کرتی ہے۔ الغرض یوں انسان کی صحت کے لیے بھی خسارہ اور نقصان، اس کے دین کے لیے بھی تباہی و بربادی، یوں دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان، اور یہ کہ غصے کی وجہ سے آپس کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، اور غصے کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں، اور یہ کہ گھر اجڑ جایا کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ غصے کی اسی قباحت و شناعت
اور غصے کے نتیجے میں اسی تباہی و بربادی کی وجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی یہی وصیت دہرائی کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اور غصے کی انہی تباہیوں کی وجہ سے اور انہی نقصانات کی وجہ سے ہی دین اسلام میں انسان کو یہ اہم ترین تعلیم دی گئی ہے کہ انسان بات بے بات بگڑنے کی بجائے اور یہ کہ غصہ دکھانے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ خوش اخلاقی، نرم گفتاری، بردباری اور رواداری، اور یہ کہ صبر و تحمل کو انسان اپنا شیوہ و شعار بنایا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے اہل ایمان کی علامات کا ایک مقام پر تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ اہل ایمان، یہ اللہ کے خاص اور محبوب اور مقرب ترین بندے، ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ ہمیشہ خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ اور یہ کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو دبا لیا کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، ایسے ہی اچھے کام کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، وہ لوگ جو کہ بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے وہ پرہیز کیا کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے جو محبوب ترین اور مقرب ترین بندے ہیں اہل ایمان، غصہ جب انہیں آتا ہے تو وہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ انہیں غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ غصہ تو فطری طور پر انسان کے مزاج میں شامل ہے کہ کبھی ہنسی اور یہ کہ کبھی غم ہے، کبھی روشنی ہے کبھی اندھیرا ہے۔ تو یہ نشیب و فراز انسان کبھی سرور کی کیفیت میں ہے اور کبھی افسوس اور رنج کی کیفیت میں ہے، اور یہ کہ کبھی کسی بات پر اسے غصہ بھی آیا کرتا ہے۔ تو غصہ تو آئے گا، لیکن وہ بات کہ جسے سمجھنا اور گرہ سے باندھے رکھنا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ غصے کے موقع پر صبر سے کام لینا ہے، کہ دین اسلام میں اسی کی تعلیم دی گئی ہے، اور اسی میں انسان کے لیے اپنا بھی فائدہ ہے اور دوسروں کا بھی فائدہ ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے، یعنی اگر کسی نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، کوئی نقصان پہنچایا ہے، تو اسی قدر اس سے بدلہ لے لیا جائے، کہ اس سے زیادہ بدلہ نہ لیا جائے، کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس بات کی اجازت ہے کہ جس قدر نقصان اسے پہنچایا گیا ہے تو اسی قدر اس سے بدلہ لے لیا جائے، کہ معاملہ برابر ہو جائے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے بالکل ہی معاف کر دیا کہ سرے سے بدلہ ہی نہیں لیا، حالانکہ اسے اجازت ہے، اس کا حق ہے یہ، لیکن اس کے باوجود اس نے اس حق سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنا حق استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے معاف کر دیا، اور یہ کہ صلح کی کوشش کرتا رہا کہ بہتری کی کوئی راہ نکل آئے۔ اور ظاہر ہے کہ
معاف کیا جائے گا تو معاملات بہترین ہوتے چلے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جس کسی نے معاف کر دیا اور یہ کہ بہتری کی کوشش کی تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر و ثواب تو خود اللہ کے ذمے ہے، خود اللہ کے ذمے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق ہی انعام سے نوازا کرتا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی کبیر ہے، کوئی بادشاہ ہے۔ تو پھر اللہ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ جو کہ احکم الحاکمین، اللہ کے جس کے قبضے میں زمین و آسمان کے یہ تمام خزانے ہیں، تو جب کسی کے لیے اجر و ثواب، کسی کے لیے انعام وہ خود اپنے ذمے لے لے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انعام کس قدر عظیم الشان ہی ہوگا۔ اور فرمایا قرآن کریم میں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس کسی نے صبر سے کام لیا اور معاف کر دیا تو یقیناً یہ تو بہت ہی بڑے کاموں میں سے ہے کہ اسے حق ہے اس بات کا کہ وہ بدلہ لے، کہ اسے تکلیف پہنچائی گئی ہے، کہ اس کا نقصان کیا گیا ہے، اور یہ کہ بدلہ لینے پر قدرت اور طاقت بھی اسے حاصل ہے، میسر ہے، چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے اور اسے بدلہ لینے کی اجازت بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس نے صبر سے کام لیا اور معاف کر دیا ہے تو یہ یقیناً بہت ہی بڑے کاموں میں سے ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، برائی کا جواب ایک بار بھلائی سے دے دو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص جو کہ تمہارا دشمن ہے اب وہ دیکھتے ہی دیکھتے تمہارا بہترین دوست اور مددگار بن جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ گہرا دوست بن جائے گا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ تمہارا مددگار بن جائے گا۔ تو جب انسان کی کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی، کوئی دشمنی کے سلسلے ہوتے ہیں تو اس کی زندگی بے لطف ہو کر رہ جاتی ہے، اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہی غم اسے ستایا کرتا ہے کہ نہ جانے وہ میرے خلاف کیا کیا منصوبے بنا رہا ہوگا، شاید مجھے ملازمت سے نکلوا دے گا، یا اللہ جانے کیا کیا نقصان پہنچائے گا۔ یوں ہر وقت کی پریشانی، نہ کھانے پینے میں کوئی لذت ہے، نہ سونے میں کوئی اسے آرام محسوس ہوتا ہے، نیند بھی اس کی غائب، سکون و اطمینان اور آرام اس کا برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس عذاب سے اور اس مصیبت سے نجات کا طریقہ یہی ہے جو خود اللہ نے بتا دیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا علم وہ کامل ہے، بندوں کے علم سے اللہ کا علم بہت بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تو خالق ہے اور بندے مخلوق ہیں، تو ظاہر ہے کہ مخلوق کے مقابلے میں اللہ کا علم بہت زیادہ ہے۔ لہذا اللہ نے جو طریقہ بتا دیا اس مصیبت سے نجات کے حصول کے لیے، وہ طریقہ یہ ہے کہ بس ایک بار برائی کا بدلہ بھلائی سے دے دیا جائے تو وہ دشمن کہ جس کا خوف ہمارے اعصاب پر مسلط ہے، تو وہ دشمن نہ صرف یہ کہ دشمنی سے باز آ جائے گا بلکہ مزید یہ کہ وہ دشمن ہمارا بہترین دوست، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ ہمارا مددگار بن جائے گا کہ ولی حمیم۔ اور آخر میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر غصہ آ گیا ہو انسان کو تو اس سے بچنے کے لیے دین اسلام میں جو قیمتی تعلیمات دی گئی ہیں تو اس بارے میں بھی مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا غضب احدکم فلیسکت، تم میں سے کسی کو اگر غصہ آ گیا ہو تو وہ خاموش رہے۔ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ جب غصے کی کیفیت طاری ہو گئی، کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی خراب معاملہ کیوں نہ ہو، کسی نے کتنی ہی کوئی بری حرکت کر ڈالی ہو، لیکن سب سے پہلے فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے کہ فَلْيَسْكُتْ، خاموش ہو جائے انسان، کچھ بھی نہ بولے، اس لیے کہ غصے کے موقع پر وہ جو بولے گا غلط بولے گا، جتنا بولتا چلا جائے گا اسی قدر وہ مشکلات کو، اپنے لیے بھی مشکلات کو، دوسروں کے لیے بھی مشکلات کو بڑھاتا ہی چلا جائے گا، اس لیے کہ اب اسے خبر نہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے، اب اس کی زبان، اس کے الفاظ اور اس کی سوچ، اس کا دماغ اب کچھ بھی اس کا اپنا نہیں رہا، اب یہ شیطان کے زیر اثر ہے، شیطان اب اسے کھلونا بنائے گا، اسے تماشا بنائے گا اور اس کے لیے ذلت و رسوائی کا سامان کر کے ہی رہے گا۔ لہذا سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ انسان مکمل خاموشی اختیار کرے، کچھ بھی نہ بولے۔ اور دوسری تعلیم یہ دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر تب بھی غصہ کم نہ ہوا تو لیٹ جائے، یعنی اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اور بیٹھنے پر بھی غصہ کم نہیں ہوا، یا یہ کہ پہلے سے ہی وہ بیٹھا ہوا ہے تو اب وہ لیٹ جائے۔ مقصد یہ ہے کہ غصے کی کیفیت میں انسان کے مزاج میں، خون میں حدت و شدت پیدا ہوتی ہے، مزاج میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اور یہ کہ جس قدر انسان حرکت زیادہ کرے گا، ہاتھ پاؤں ہلائے گا، زبان ہلائے گا، بولے گا، اسی قدر یہ گرمی بڑھتی چلی جائے گی، جبکہ اس کے برعکس انسان جس قدر آرام سے بیٹھا رہے گا، ہاتھ پاؤں نہیں ہلائے گا، تو اسی قدر یہ گرمی کم ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا غصے کے موقع پر مزاج میں جو گرمی ہے تو حرکت سے بچنا ضروری ہے تاکہ یہ گرمی کم ہوتی چلی جائے۔ پھر اس میں یہ حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ اب تک غصے کی کیفیت میں دونوں طرف سے زبان درازی اور دشنام طرازی کے سلسلے کے ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر یہ کہ انسان کھڑا ہوگا تو پھر شاید پیش قدمی بھی ہوگی، ایک دوسرے کی جانب بڑھیں گے، اتنے قریب پہنچ جائیں گے کہ ابھی تک تو زبان درازی کا معاملہ چل رہا تھا، لیکن عین ممکن ہے کہ اب دست درازی تک بھی نوبت آ جائے، پھر اس کے بعد نہ جانے کیا کیا بربادیاں، اور دونوں کے لیے بلکہ خاندانوں کے لیے، گھرانوں کے لیے کیسی کیسی مشکلات پیدا ہو جائیں گی اس غصے کے نتیجے میں۔ لہذا غصے سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اسی میں انسان کے لیے دونوں جہانوں میں خیریت اور سلامتی و عافیت کا راز پوشیدہ ہے۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔